السلام علیکم عزیز طالبات، جماعت ششم. ہم نے کوشچن آنسر شروع کیے تھے. حکایت رومی ذہن میں ہے؟ چلیں نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. حکایت رومی کچھ اس طرح کی سٹوری ہے، ایک کہانی ہے جس میں یہ اہم نقطہ بیان کیا کہ اللہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے. ہم جو خود حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے مفاد کی خاطر غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اصل میں تو یہ کہانی اسی چیز پر ہے. اس میں ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ جو اپنے جانوروں کی زبان سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی کہانی ہے. یہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ موسیٰ علیہ السلام اسے ناپسند فرماتے ہیں اس بات کو، اور کہتے ہیں کہ اللہ جو دیتا ہے وہ بہتر ہے، لیکن وہ نہیں مانتا، بار بار اصرار کرتا ہے. تو اس کو اس کے اپنے جانوروں کی زبان سمجھنے کی توفیق عطا کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کے کہنے پر. وہ کیا کرتا ہے، مثلا ایک دن صبح ناشتے کے وقت جانور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کھانا لقمہ نیچے گرتا ہے دسترخوان پر سے، تو وہ فوراً اٹھا لیتا ہے مرغ. تو کتا کہتا ہے کہ مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے. تو وہ اسے کہتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں، تمہیں بہت اچھا کھانا ملے گا، مالک کا گھوڑا مر جائے گا، اور گھوڑا انسان نہیں کھاتے، تو یہ تمہیں کو ملے گا سب کچھ. تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. گھوڑا اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے، جا کے فروخت کر دیتا ہے گھوڑا، اور مالی نقصان سے بچ جاتا ہے. اسی طرح دوسرے دن پھر دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لقمہ گرتا ہے ناشتے والے دسترخوان پر سے، تو پھر مرغ اٹھا لیتا ہے. تو وہ کہتا ہے تم کیوں وہ شقیق ہو رہے ہو، تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو لیکن تمہاری باتوں میں سچائی. وہ اسے بتاتا ہے نہیں، گھوڑا واقعی مر گیا لیکن دوسرے مالک کے پاس جا کر. وہ کہتا ہے اب اونٹ مر جائے گا اور اونٹ ذبح کر دیا جائے گا، اور وہ سب کو کھانے کے لیے ملے گا، تو تمہیں بھی ملے گا، کیونکہ ہڈیاں اور چیزیں تو بچ جاتی ہیں نا، وہ جانور ہی کھاتے ہیں، انسان تو صرف گوشت کھاتے ہیں. ٹھیک، تو وہ اونٹ بھی جا کے فروخت کر دیتا ہے اور سب مالی نقصان سے بچ جاتا ہے. تیسرا واقعہ اسی سے ہے، اسی کا ہے کہ اب وہ پھر روٹی کا لقمہ گرتا تو مرغ کہتا ہے کہ مالک کا غلام مر جائے گا اور اس کے ساتھ بہت اچھے عمدہ کھانے پکائیں گے، تو بہت کچھ کھانے کو ملے گا. لیکن اصل میں یہ تمام چیزیں اس شخص کی جان کا صدقہ تھی. ہم تو مالی نقصان سے تو زبان سمجھنے کی وجہ سے بچ گیا، لیکن جب اب مالک مر جائے گا. اب چوتھے دن کا واقعے میں وہ یہ بتاتا ہے مرغ کہ مالک خود مر جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں اس کی جان کا صدقہ تھی. اور مالک کی مرنے کی بات سن کر تو مالک بہت پریشان ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی دلوا دیں تاکہ میری زندگی بچ جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ تم نے تو نقصان پر قابو پانا، اپنے آپ کو بھی بچا لو. اس وقت اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو اللہ دیتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. ہم مالی نقصان سے تو بچ سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کا نقصان تو پھر ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. چلیں جی، اس میں کوشچن ہے اگر ہمیں آنے والے حالات کا پہلے سے علم ہو جائے تو کیا ہوگا فائدہ یا نقصان؟ سکون یا بسکون؟ جواب گزار. یہ تو ہمیں اب اس کہانی کے ذریعے تو یہی بتایا گیا ہے نا کہ ہمیں پہلے سے کسی چیز کا معلوم ہو جائے گا تو ہم اپنے فائدے کے غلط فیصلے کریں گے اور ہمیں اس نقصان بھی ہوگا اور بے سکونی بھی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر ہمیں آنے والے حالات کا پہلے سے علم ہو جائے تو ہمیں نقصان ہوگا، کیونکہ ہم وقتی فائدے کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں گے جو کہ غلط ہو سکتا ہے. آنے والے وقت میں ہمیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، وہ جو عطا کرتا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اسی میں سکون ہے، ورنہ ہماری غلطیاں تو ہمیں بے سکون رکھیں گی. بات سمجھ آ گئی؟ جو بات برے اس کا امیج ہے نا پورا، وہ اسی میں ہے، کیونکہ یہ چیزیں بے سکونی کا باعث بنے گی ہمارے لیے. حقائق کے لیے کوئی موضوع عنوان تجویز کیجیے. میرے حساب سے تو یہ ہے، حقائق کے لیے موضوع عنوان یہ ہے کہ کسے کیا دینا ہے وہ بہتر جانتا ہے. یعنی انسان کو کیا عطا کرنا ہے، یہ نعمتیں وہ بہتر جانتا ہے، انسان کو غلطیاں ہی کرے گا. اب حقائق کا مرکزی خیال پہلے بھی بول چکی ہوں کہ حقائق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے وہ بہترین ہوتی ہیں. ہم وقتی فائدے کے لیے اپنا نقصان کر لیتے ہیں، اپنی غلطیوں کا
नुकसान बर्दाश्त करते हैं, हमें अपने अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। जो कुछ हमें अल्लाह अता करता है वो बेहतर है, उसी में खुश रहना चाहिए। अल्लाह ताला रहीम और करीम है, वो हमें बेहतरीन नेमतें अता करता है। हम अपने वक्ती फ़ायदे के लिए अपना नुकसान कर लेते हैं, अपनी गलतियों का नुकसान बर्दाश्त करते हैं। हमें अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। समझ आ गया? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज आपके। और जी जनाब, ठीक हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।